الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جمعۃ المبارک کی ان نیک ساعتوں میں بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ سامعین محترم، ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کو بڑی گہری نسبت ہے میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ماہ ربیع الاول میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس کے بعد جب اعلان نبوت کیا تو یہ اعلان نبوت ماہ ربیع الاول میں ہے۔ 13 سال تک میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دعوت تبلیغ دیتے رہے اور سختیاں برداشت حضور اور حضور کے اصحاب کرتے رہے۔ 13 سال کے بعد حضور علیہ السلام نے جب مکہ کی سرزمین کو چھوڑا، مدینہ طیبہ کی طرف رخ کیا، تو یہ ہجرت کا مہینہ بھی ماہ ربیع الاول ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے۔ 63 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ مہینہ بھی کوئی اور نہیں، مصطفیٰ کریم کی رحلت کا مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام اہل بیت اور تمام صحابہ اکرام جس ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کی اور متفق ہوئے، وہ ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت ہونا بھی کوئی اور مہینہ نہیں، ماہ ربیع الاول ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں مصلی رسول پر 17 نمازیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں۔ جس مہینے میں پڑھائیں وہ مہینہ بھی ماہ ربیع الاول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ
ماہ ربیع الاول کی عظیم الشان نسبتوں کو سامنے رکھنے کے بعد اگر کوئی آدمی ماہ ربیع الاول میں صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرے لیکن اعلان نبوت کا تذکرہ نہ کرے، حضور علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ تو کرے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا تذکرہ نہ کرے، ماہ ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ تو کرے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا تذکرہ نہ کرے، اور اسی تسلسل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ تو کرے، خلافت ابو بکر صدیق کا تذکرہ نہ کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماہ ربیع الاول کے ساتھ خیانت ہے۔ اہل سنت نہ ماہ ربیع الاول کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، نہ ماہ محرم کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ یکم محرم کا شہید عمر فاروق بھی ان کو یاد ہے، 10 محرم کا شہید حضرت حسین بھی ان کو یاد ہے۔ ماہ ربیع الاول میں میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت، آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایسی ولادت نہیں ہے جس طرح دنیا میں کوئی عام بچہ پیدا ہو تو اس کے آنے کے بعد اس کے چہرے کو دیکھ کر یہ کہا جاتا ہے ناک فلاں پر ہے، آنکھ فلاں پر ہے، ہونٹ فلاں پر ہیں، گال فلاں پر ہیں، رنگ فلاں پر ہے۔ جب تک بچہ دنیا میں نہ آئے یہ کون کہے گا کہ چہرہ فلاں جیسا ہے؟ بھئی چہرہ ہی نہیں بنا تو چہرہ تشبیہ دینے کا تو محل ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جب بچہ جوان ہو جائے تب کہا جاتا ہے کہ جوان ہونے کے بعد اب اس کی عادات ایسی ہیں، اچھی عادات بھی لوگوں میں رہتی ہیں، بری عادات بھی رہتی ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ پیدا ہونے پر جو لوگ زور دے کر یہ کہتے ہیں کہ ناک فلاں پر ہے، آنکھ فلاں پر ہے، چہرہ فلاں پر ہے، بڑے ہونے پر عادتیں ٹھیک نہ ہوں تو وہی ڈس آن کر دیتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں کس پر ہے، ہمارے جیسا تو نہیں ہے۔ پیدا ہونے کے بعد ہی نقش و نگار پر بات ہوتی ہے، پیدا ہونے کے بعد ہی چہرہ مہرہ لوگوں کو نظر آتا ہے۔ جوان ہونے پر اخلاق، عادات، اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، اس پر بات ہوتی ہے۔ اور جب یہ شخص دنیا سے چلا جائے اس وقت پھر اس کے فضائل پر بات ہوتی ہے، اچھا تھا یا برا تھا۔ اخلاق کی بنیاد پر بعد میں لوگ بات کریں گے، اچھائی پر بھی برائی پر بھی۔ بچپن میں ہی مر گیا تو اس کے صرف نقش و نگار اور خوبصورتی کے تذکرے تو رہتے ہیں، عادات پر بات کوئی نہیں کرتا، چونکہ اس حد تک یہ پہنچا ہی نہیں کہ اس کی عادات کو یاد رکھا جاتا۔ جوانی سے گزرنے کے بعد جب کوئی آدمی مر جائے اب اس کے فضائل، اب اس کی عادات، اب اس کے اخلاق وہ یاد رکھے جاتے ہیں، لیکن اس یاد رکھے جانے میں بھی یہ بات رکھے جانے کے قابل ہے۔ جوانی کی عمر اتنی نہیں ہے، عادات کی زندگی اتنی نہیں ہے جتنی فضائل کی زندگی ہے، کہ خرچ تو ابو بکر صدیق نے چند سالوں کے لیے کیا تھا لیکن ان حسن اخلاق اور عادات کی وجہ سے تذکرہ تو 1400 سال کے بعد بھی ہو رہا ہے۔ مخالفت کرنے والوں نے مخالفت تو چند سال ہی کی تھی، ایسا تو نہیں ہے کہ آج تک ابو جہل مخالفت کر رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ مکہ کے کافر آج بھی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن ان مخالفت کرنے والی گندی عادات کی وہ نحوست، اس کا تذکرہ آج تک موجود ہے۔ وفا کرنے والوں کی وفا مرتی نہیں ہے، وہ بھی قیامت تک باقی رہتی ہے، اور جفا کرنے والوں کی جفا مرتی نہیں ہے، وہ لعنت بھی قیامت تک باقی رہتی ہے۔ میرے مدنی کریم کے حسین نے وفا نبھائی ہے، قیامت تک حسینی اس وفا سے درس حاصل کرتے رہیں گے۔ جفا کرنے والوں پہ کئی قیامتیں گزر جائیں، ان جفا کرنے والوں پر لعنتیں کی جاتی رہیں گی۔ عرض یہ کر رہا ہوں، پیدا ہونے کے بعد ہی چہرے کا پتہ چلتا ہے، پیدا ہونے کے بعد ہی رنگ کا پتہ چلتا ہے، پیدا ہونے کے بعد ہی شخصیت کے نقش و نگور ابھر کے سامنے آتے ہیں۔ لیکن میں قربان جاؤں، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان کیا ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ عبد المطلب نے حضرت آمنہ سے کہا بیٹی ابھی میرے دل میں عبداللہ کا غم تازہ ہے اور مجھے دکھ ہوا کہ تو نے خوشبو کا استعمال شروع کر دیا۔ اما آمنہ نے کہا ابا جان میں نے خوشبو نہیں لگائی، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے اللہ نے میرے پسینے سے بھی خوشبو کو جاری کر دیا۔ ابھی میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ جناب عبداللہ کو تورات و انجیل کی عالمہ عورتیں اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کرتی ہیں، اور عبداللہ کہتے ہیں نہیں، نکاح تو وہی ہوگا جہاں میرے بابا جان کریں گے، جہاں خاندان کے بزرگ طے کریں گے۔ وہ تورات و انجیل کی عالمہ عورتیں کہتی ہیں عبداللہ ہم نے اس لیے تمہیں اپنے آپ کو تم پر پیش نہیں کیا کہ ہم کوئی دولت، کوئی مقام، کوئی مرتبہ، بلکہ ہم تو صرف ایک بات جو آسمانی کتابوں میں پڑھ چکی ہیں اس بنیاد پر آپ کو رشتے کی پیشکش کرتی ہیں۔ آپ کے چہرے پر وہ نور نمایاں ہے کہ آخری نبی آئے گا تو ہم چاہتی ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ سعادت ہمیں مل جائے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے پر وہ نور اتنا نمایاں تھا، اور ان کے جد امجد حضرت ہاشم کے چہرے پر وہ نور اس قدر نمایاں تھا کہ وقت کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ آفر کیا، اور کہتے ہیں کہ حضرت ہاشم کے چہرے کا یہ نور اتنا نمایاں تھا اگر عین دوپہر کے وقت بھی حضرت ہاشم کا چہرہ سورج کے سامنے کر دیا جاتا تو سورج بھی شرما جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کئی بار ایسا ہوا جب میں جنگلوں میں تنہا گزرتا تو میرے سر پہ بادل سایہ کرتے اور مجھے سلام کہتے۔ حضرت اماں آمنہ کہتی ہیں میں راستے سے گزرتی تو پتھر لڑک کر آ کے مجھ آمنہ کو سلام کرتے۔ اماں آمنہ کہتی ہیں اگر کبھی میرا پاؤں سنگریزے پہ آ گیا تو موم ہو گیا۔ اماں آمنہ کہتی ہیں جب یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا میں پانی بھرنے کے لیے جاتی، باقی عورتیں پانی بھرتی تو کنویں سے نیچے رہتا، میں پانی بھرنے کے لیے جاتی تو پانی اپنے آپ کنویں کی منڈیروں کے قریب آ جاتا۔ اماں آمنہ کہتی ہیں جب یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا میں نے دیکھا انسان تو انسان، جب میں رات کو سو جاؤں تو جنت کی حوریں مجھے خواب میں سلام پیش کرتی، پہلی امتوں کی نیک بیویاں مجھے سلام کہتی۔ اماں آمنہ کہتی ہیں جب میں بکریاں چرانے جاتی تو بکریاں چرتی کوئی نہیں تھی، قطار میں بیٹھ کے آمنہ کو تکتی رہتی۔ انسان تو انسان، کائنات کی ہر شے کو پتا تھا آمنہ کے بط اقدس میں دو جہاں کا دلہا آ گیا۔ حضرت اماں آمنہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں پھر وہ وقت آیا جب کائنات کا دلہا میری گود میں آ گیا۔ میں نے کہا اماں بتائیے جب یہ کائنات کا دلہا آپ کی گود میں آیا تو منظر کیا تھا؟ اماں کہتی ہیں جب آئے بال بنانے نہیں پڑے، بال پہلے سے بنے ہوئے تھے۔ اماں آمنہ کہتی ہیں سرما لگانا نہیں پڑا، سرما آنکھوں میں لگا ہوا تھا۔ اماں آمنہ کہتی ہیں جب حضور علیہ السلام گود میں تشریف لائے تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن اقدس مہک رہا تھا۔ اماں آمنہ کہتی ہیں جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو لب حرکت کر رہے تھے، میں نے کان لگا کر سنا تو امتی امتی کی صدائیں میرے مصطفیٰ کریم کی لب اقدس پر تھی۔ اماں آمنہ کہتی ہیں جب حضور آئے میرے گھر میں چراغ میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، حضور آئے تو اجالا ہو گیا، حضور آئے تو روشنیاں پھیل گئی، حضور آئے تو اندھیرے چھٹ گئے، حضور آئے تو کیسر و کسرا کے کنگرے ہل گئے۔ میں نے کہا یا اللہ آیا نبیوں کا نبی ہے اور آیا آمنہ کے گھر جہاں چراغ میں جلانے کے لیے تیل بھی نہ ہو، آئے نبیوں کا نبی اور دائیاں پوچھ پوچھ کر واپس جا رہی ہیں۔ واپس اس لیے جا رہی ہیں کہ اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، جب باپ کا سایہ نہیں ہے تو اس گھر سے ملے گا کیا؟ یا اللہ آیا نبیوں کا نبی، گھر میں چراغ میں جلانے کے لیے تیل نہیں، آئے نبیوں کا نبی اور دائیاں چھوڑ کر جا رہی کہ سر پہ باپ کا سایہ نہیں۔ مشیت کہتی ہے نبی کو غریب پیدا کیا، نبی کو یتیم پیدا کیا، قیامت تک آنے والے غریبوں کا دل ہلکا ہو جائے، غموں سے نکل جائے۔ امیروں سے یاریاں تو کئی لگاتے ہیں، غریبوں دل چھوٹا نہ کرنا، میں محمد تم غریبوں کے نبی بن کے آیا ہوں۔ یتیموں دل چھوٹا نہ کرنا، میں محمد تم یتیموں کے نبی بن کے آیا ہوں۔ حضور تشریف لے آئے، دروازے پہ دستک ہوئی، بچہ ہے؟ اماں آمنہ نے فرمایا ہاں بچہ تو ہے۔ کہا اس کے باپ کو بھیجیں تاکہ بھاؤ تاؤ طے ہو جائے،
اجرت طے ہو جائے۔ اما آمنہ نے کہا باپ کا سایہ تو نہیں ہے، وہ دروازے سے ہی لوٹ گئی، اسے کیا معلوم وہ تو ہر چیز سے ہی لوٹ گئی، وہ دروازے سے کیا لوٹی، وہ تو مقدر کے دروازے سے لوٹ گئی، وہ دروازے سے کیا لوٹی، اس نے تو ہر چیز سے ہی کنارہ کر لیا۔ یہی سوال ہوتا رہا، یہی جواب ملتا رہا، دہلیز سے آ کر واپس جاتی رہی۔ پھر ایک سوال ہوا، بچہ ہے؟ اما آمنہ نے کہا بچہ یتیم ہے۔ پوچھنے والی نے پوچھا میں نے یہ پوچھا ہے بچہ ہے یا نہیں، میں نے یہ تو نہیں پوچھا یتیم ہے۔ فرمانے لگی پہلے کئی آئیں، جب پتہ چلا کہ سر پہ باپ نہیں ہے تو چھوڑ کر چلی گئیں۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ یتیم ہے تاکہ دوسرے سوال کی نوبت نہ آئے، لیکن یہ جانے کے لیے نہیں، یہ آنے کے لیے آئی تھی۔ انہی کو حضرت حلیمہ کہا جاتا ہے۔ اماں حلیمہ آئیں، کہتی ہیں میں نے پوچھا بچہ کہاں ہے؟ اماں آمنہ نے بتایا، حضور علیہ السلام کو دیکھا تو چہرے پہ سفید کپڑا تھا۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں میں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، حضور کی آنکھیں بند تھیں، میں نے پاک پیغمبر کو اٹھایا، حضور نے آنکھیں کھولی، حضور مسکرائے، میرے دل میں محبت گھر کر گئی۔ خشک سالی کی وجہ سے چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا، جب میں نے حضور کو سینے سے لگایا اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کی اور حضور علیہ السلام نے سیر ہو کے پیا۔ کہتی ہیں میں نے اپنے خاوند سے کہا بچہ بڑی برکتوں والا ہے، بڑی رحمتوں والا ہے، بس اسی کو لے چلیں۔ خاوند تیار ہوا، اب وہ سواری پر آگے، اماں حلیمہ کی گود میں میرے مصطفیٰ کریم ہیں، سواری کو اٹھایا تو اٹھتی نہیں، چلایا تو چلتی نہیں، کہا ٹھہرو اس بچے کو آگے بٹھاؤ، میں اس کی برکتیں رحمتیں دیکھ چکی ہوں، ہو سکتا ہے سواری چلنے لگے۔ جب حضور کو آگے بٹھایا وہ سواری اٹھ بھی گئی، چل بھی گئی، اور ایسی چلی کئی دن پہلے روانہ ہونے والی دائیوں کی سواریوں سے آگے نکل گئی۔ دائیاں روک کر پوچھتی ہیں حلیمہ لگتا ہے مکہ سے سواری بدل کے آئی ہو؟ کہا نہیں نہیں، میں مکہ سے سواری نہیں، میں مکہ سے سوار بدل کے آئی، میں سوار بدل کے آئی۔ اور آگے حضور جب حلیمہ کی جھونپڑی میں گئے تو وہاں بھی غربت کے ڈیرے ہیں، وہاں بھی غربت کے ڈیرے ہیں، لیکن بس میرے مصطفیٰ کے قدم لگنے کی دیر تھی، ہر ایک کی بکریاں بھوکھی آ جائیں، حلیمہ کی بکریاں سیر ہو کے آتی تھی۔ اور لوگوں سوچو تو صحیح، جہاں میرے مصطفیٰ کے قدم لگ جائیں وہاں کی تو بکریاں بھی سیراب ہو جاتی ہیں۔ ابو بکر کتنا سیراب ہوا ہوگا، جہاں میرے مصطفیٰ کے قدم لگ جائیں وہ تو ذرے بھی مہک اٹھتے ہیں، اور جنہوں نے گود میں مصطفیٰ کو سلا کے دیکھا ہوگا ان کا مقام کیا ہوگا۔ میں نے کہا یا اللہ، کمزور سواری پر، کمزور جھونپڑی میں، حلیمہ کے گھر میں، مشیت کہتی ہے دیکھتے چلے جاؤ، اس یتیم کے قدم آمنہ کی گود میں آئے، ہم نے آمنہ کو اونچا کر دیا، اس کے قدم حلیمہ کی سواری پہ آئے، ہم نے حلیمہ کی سواری کو اونچا کر دیا، ان کے قدم حلیمہ کی جھونپڑی میں آئے، ہم نے حلیمہ کی جھونپڑی کو برکتوں سے بھر دیا۔ دیکھتے چلے جاؤ، ان کے قدم عائشہ کے بستر پہ آئے، ہم نے عائشہ کے بستر پہ جبرائیل کو قرآن دے کے بھیج دیا۔ ان کے قدم ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ آئے، ہم نے ابو بکر صدیق کو صحابہ کا امام بنا دیا۔ یہ نبی اونچا کرنے کے لیے آیا ہے، وہ اس کے ساتھ نسبت آزاد کی نہیں، غلام ابن غلام ابن غلام ابن بلال کی ہو جائے تو اس بلال کو بھی کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے اذان دلوائی جاتی۔ فتح مکہ ہوا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی بلال کو بلاؤ، بلال کو بلاؤ، آ گئے بلال، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ یا رسول اللہ جبل ابو قبیس پہ کھڑا کر دیں، صفا پہ کھڑا کر دیں، مروہ پہ کھڑا کر دیں، کسی بڑے مکان پہ کھڑا کر دیں، بھائی کعبے پر ہی کیوں؟ قدردان مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ حضور کو تو پتا تھا لا الہ الا اللہ کہنے پر اسی مکے میں مار کھائی ہے نا، بھائی لا الہ الا اللہ پڑھنے پر اس نے دکھ اٹھائے ہیں نا، اس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں نا، اب وقت آ گیا ہے تو اللہ کا نام اللہ کے گھر پہ کھڑا ہو کر لے، دنیا کو پتہ چل جائے میں محمد دنیا کو نیچا کرنے کے لیے نہیں اونچا کرنے کے لیے آیا ہوں۔
جہاں جہاں مصطفیٰ کریم کی نسبت آ گئی وہاں وہاں مقام ملتا چلا گیا۔ کیا شعر کہا تھا کسی نے، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ جہاں جہاں سے حضور گزرے بس وہ راستے مہکتے گئے۔ ہم نے مہکنا کسی اور بات کو سمجھا ہے، ہم نے مہکنا یہ سمجھا ہے منسٹر صاحب آ رہے ہیں، منسٹر صاحب آ رہے ہیں۔ ہم نے مہکنا اس بات کو سمجھا ہے اچھا خوشبو پیرس کی لگائی ہے۔ ہم نے مہکنا اس بات کو سمجھا ہے اچھا تو بڑے بنگلے میں رہتے ہیں، کلفٹن میں رہتے ہیں، ڈیفینس میں رہتے ہیں، آپس میں بات کریں گے تو بڑا کون ہے؟ جس کا تعلق ایلیٹ کلاس سے ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں مہک کس کو کہتے ہیں۔ سنو کراچی والوں، مہک اس کو کہتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر مکہ کی ایلیٹ کلاس سے تعلق تھا۔ وہ خوشبو لگاتے کہ مکہ میں کسی کے پاس اتنی مہنگی خوشبوئیں نہیں، وہ لباس پہنتے کہ اتنا مہنگا لباس مکہ میں پہننا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اور مصعب بن عمیر مکہ کی گلیوں سے گزرتے، لوگوں کو مصعب کا ایڈریس نہیں پوچھنا پڑتا تھا، مہکتی ہوئی گلیاں بتا دیا کرتی تھی مصعب یہاں سے گزر کے گیا۔ مکہ کی ایلیٹ کلاس سے تعلق، بس کلمہ پڑھ لیا حضور کا، وہ مہنگی چادریں بدن سے اتر گئی، خوشبوئیں بچھڑ گئی، دامن مصطفیٰ تھام لیا، آزمائشوں نے منہ کھول لیا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان احد میں اترے اور جام شہادت نوش کر گئے۔ پاک پیغمبر نے حضرت مصعب بن عمیر کے لیے جب چادر منگوائی، وہ چادر چھوٹی تھی، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا، سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصعب کا سر ڈھانپ دو اور اس کے پاؤں پہ گھاس ڈال کر اس کو دفن کر دو۔ حضرت مصعب بن عمیر کو تو کفن بھی نہ ملا۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنے والے، ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والے حضرت مصعب بن عمیر اسی چادر میں پاؤں پہ گھاس ڈال کر دفنا دیے گئے۔ انہوں نے تو آج تک شکوہ نہیں کیا کہ ہمیں محمد نے اور اسلام نے دیا کیا ہے۔ شکوے ہماری زبانوں پر ہیں، ہم سمجھے نہیں۔ ابو بکر صدیق کی تو ریشم کی دکانیں تھی، مکہ کے بہترین تاجر، یوں کہ یہ چیمبر آف کامرس کے صدر، ریشم کی دکانیں رکھنے والے۔ مدنی کریم کا کلمہ پڑھا تو ٹاٹ کا لباس پہن لیا، کانٹوں سے بٹن لگا لیے، اور جب تخت خلافت پر آئے تو اس وقت کیا کہا بھائی گھریلو اخراجات بھی تو چلانا ہے، تو کپڑے کا تھان اٹھایا اور نکل گئے۔ عمر فاروق نے کہا امور خلافت پورے طور پر آپ کیسے سنبھال پائیں گے اگر بازار میں تجارت کریں گے؟ آپ کا بیت المال سے وظیفہ مقرر ہونا چاہیے تاکہ پورے طور پر آپ اس عظیم ذمہ داری کو نبھا سکیں۔ ہمتن فرمانے لگے ٹھیک ہے، اگر ابو بکر کا وظیفہ مقرر کرنا ہے تو اتنا کرو جتنا مدینے کے مزدور کا وظیفہ ہے۔ یہ صرف خوبصورت آیات کسی دفتر میں لگا لینے سے، صبح صبح کسی سرکاری دفتر میں تلاوت کر لینے سے، ہم نے لیبل لگا کر مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کبھی لباس کا لیبل ہے، کبھی لکھائی کا لیبل ہے، کبھی کسی سینری کا لیبل ہے، کبھی کسی خوبصورت چھت پر درود پاک لکھ لیا، اللہ کے نام لکھ لیے تو یہ لیبل ہے، کبھی عمارتوں پر کلمہ طیبہ لکھ لیا تو وہ لیبل ہے۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لیبل لگانے کے بعد اندر جتنا ظلم کریں، اندر جتنی زیادتی کریں، اس لیبل لگا لینے کے بعد اب ہمارے لیے سب کچھ حلال ہو گیا؟ وہ لیبل لگا لینے کے بعد اب ہم جو چاہیں کرتے چلے جائیں؟ جس کی زندہ مثال یہ لیبل لگا لیا کہ جو یہ متفقہ ترجمہ قرآن ہے،
اور یہ متفقہ ترجمہ قرآن ہے، لہذا اب یہ سب کے لیے قابل قبول ہے۔ میں اس پر دو ٹوک بات کہتا ہوں، بڑی سیدھی صاف بات ہے، جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی سے چھپنے والا یا تو متفقہ فیصلہ غلط ہے یا متفقہ ترجمہ قرآن غلط ہے۔ دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی غلط ہے، یا مفتی نظام الدین شامزئی غلط ہے، یا مولانا اسلم شیخو پوری غلط ہے، یا بنوری ٹاؤن کے علماء غلط ہے۔ وہ چھاپا جانے والا متفقہ فیصلہ غلط ہے۔ اگر مانتے ہو وہ جید اکابرین علماء اکرام آج جن کی تقریر دکھاتے ہو یہ تو ان کے شاگرد ہیں، آج جن کی تقریر دکھاتے ہو یہ تو ان کے سامنے زانو تلمس طے کرنے والے ہیں۔ اگر متفقہ فیصلہ اس دستخط کے ساتھ پاکستان اور ہندوستان میں آ گیا، اس کے بعد متفقہ ترجمہ بھی اسی فتوے کی روشنی میں تو آ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں آ سکتا۔ یہ مزاج بن گیا ہے اس قوم کا، بس لیبل لگاؤ اور مال بیچو۔ پہلے کپڑے پر 2 نمبر مہرے لگا کے بیچتے رہے، پہلے مشروب پر 2 نمبر مہرے لگا کے بیچتے رہے۔ سوموٹو ایکشن لے لیا تھا ایک چیف جسٹس نے، اس نے کہا یہ جو تم مکھن بیچتے ہو بتاؤ تو صحیح اس میں مکھن ہے کہاں، اس میں مکھن ہے کہاں، ثابت کرو۔ جب ثابت نہیں ہوا تو کہا ٹھیک ہے آئندہ ہم نہیں لکھیں گے۔ تم کو یہ لگتا ہے کہ جس طرح کپڑے پر، یہ لگتا ہے جس طرح کھانے پینے کی چیزوں پر، جس طرح مختلف لیبل لگا کر اسلامی ٹچ دے کر آپ کام چلاتے رہتے ہو، جسارت یہاں تک بڑھ گئی کہ اب لیبل لگائے جائیں گے، لیبل لگائے جائیں گے، اور لیبل لگا کر ہماری آنے والی نسلوں کو زہر پلایا جائے گا۔ یاد رکھیے کسی بھی اشیاء خورد و نوش کی پیکنگ میں اگر کوئی شخص ملاوٹ کرے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی کھانے پینے کی چیز میں ملاوٹ کرے، اور جب وہ میرے نبی کی امت کا فرد نہیں، جو قرآن میں کرے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے مدنی کریم نے کیا فرمایا؟ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے، ہم میں سے، ہم میں سے، بھائی 30 پاروں والا ہے، 40 پاروں والا ہم میں سے، ہاں 6000 سے زائد آیتوں والا ہے، 17000 آیتوں والا ہم میں سے، حاضر قرآن مجید ہمارا ہے، چھپا ہوا ہم میں سے۔ لیبل لگا کر، ابھی وہ لیبل کا دور بھی آہستہ آہستہ جا رہا ہے، وہ اس کے اوپر باقاعدہ وہ پار کوڈ لگا ہوتا ہے، وہ سکین ہو جاتا ہے۔ مفتی عبد الرحمن مدنی جیسے لوگ اللہ نے پیدا کیے جو تمہارا وہ کوڈ پڑھ لیتے۔ وہ ہماری گاڑی کا موبائل تبدیل کرانے جاتا ہے، میں اس کو کہتا رہتا ہوں، وہ مبشر ہے، میں اس کو کہتا رہتا ہوں ارے تم جا رہے ہو، روزانہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ پرانے موبائل کو ہی سیٹ ویٹ کر کے پھر بوتل میں ڈال دیتے، خیال کرنا کبھی گاڑی خراب ہو جائے۔ مجھے کہتا ہے نہیں، میں پہلے اس کے بار کوڈ کو سکین کرتا ہوں، پھر کمپنی سے مجھے واپس میسج آتا ہے، پھر مجھے تسلی ہوتی ہے تو میں موبائل ڈلواتا ہوں۔ بھائی گاڑی کے لیے حساس ہو جائیں کمپنی والے اور اس پہ بار کوڈ لگا دیں، اور ایک ان پڑھ یا کم پڑھا ہوا آدمی بھی اس کو سکین کر لے اور اس کے بعد اپنی گاڑی کی حفاظت کرے، آپ کو کیا لگتا ہے اس کا بار کوڈ ہی کوئی نہیں؟ بھائی 1400 سال پہلے اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کو نازل بھی ہم نے کیا، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اور کیسے کیسے حفاظت ہوئی؟ حجاج بن یوسف کے پاس آئے یہودی اور جانتے تھے کہ اس کی تلوار تو خون سے رنگی ہوئی ہے، مسلمان پریشان ہیں۔ حجاج بن یوسف سے آ کر کہنے لگے ایکسکیوز می، چھوٹا سا کام ہے، بس چھوٹا سا، توجہ کیجئے، 2 منٹ دیجئے، بس تشریف رکھیے، بات سنیے۔ کہا ہاں بھائی کیسے آئے ہو؟ کہتے آپ کے قرآن میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے 2 نبیوں نے مل کر دیوار بنائی، اور دیوار اس لیے بنائی کہ ان دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا۔ کاش میری بات آپ سمجھیں۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ پیغمبر نے دیوار بنائی،
اللہ نے نبیوں سے مزدوری کروا دی یتیم کے پیسے کی حفاظت کے لیے. اللہ نے نبیوں سے مزدوری کروا دی یتیم کے مال کی حفاظت کے لیے. اور یتیم کا مال کھانے والے کو قرآن کہتا ہے انما یأکلون فی بطونہم نارا. مت سمجھو تم پلاٹ کھا گئے ہو، مت سمجھو تم زیورات کھا گئے ہو. قرآن کہتا ہے یأکلون فی بطونہم نارا، تم نے جہنم کے انگارے کھائے. کیسے کیسے بدبخت پیدا ہو گئے. یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں، یہ جو سیلاب آ رہے ہیں، سارے ہی حکمرانوں کی طرف منسوب کر دینا. تھوڑا اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھو، ہزاروں واقعات ہیں. باپ کی زندگی میں یہ اولاد گریبان پکڑ کے کہہ رہی ہے تیرے مرنے کے بعد بھی تو زمین تقسیم ہوگی، ابھی کر دے تو کیا ہے. وہ باپ تو اسی دن مر ہی گیا نا، وہ تو اسی دن مر گیا جب اس کو مرنے سے پہلے اس کی اولاد کہہ رہی ہے مرنا تو ہے ابھی تقسیم کرنا. وہ دکان ہمیں دے، وہ پلازا ہمیں دے، وہ مکان ہمیں دے. تجھے کیا لگتا ہے تیرے بعد لڑائیاں نہیں ہوں گی؟ اور کتنے واقعات تو ایسے ہیں جب تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ باپ کو ہی مروا دیا پراپرٹی کے لیے. کتنے واقعات تو ایسے ہیں بھائی کو مروا دیا، میاں بیوی کے جھگڑے قتل ہو گئے. کتنے واقعات تو ایسے ہیں چچا نے بھتیجے کو، بھتیجے نے چچا کو. اور ہمارے پنجاب کا حال تو میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں، کراچی کا مجھے معلوم نہیں. بہنوں کو حصہ دینے کا آج بھی اکثریتی پنجاب کے علاقوں میں رواج نہیں ہے. اور بہنوں کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے بہن نے ہمیں بخش دیا ہے. میں نے کہا اس لیے بخش دیا ہے تم ویل چیئر پر ہو، تمہیں روزانہ ڈرپ لگتی ہے، ہفتے میں 3 دفعہ ڈیلائسس ہوتے ہیں تمہارے. اس کو پتا ہے بھائی کو میں نہیں دوں گی تو مر جائے گا، چل نہیں سکتا بیچارہ، آپا ہے جائیے. یہ تو اس پارکنگ میں گاڑی لگاتا ہے جہاں وہ اسپیشل پرسن کا نشان بنا ہوتا ہے، بیچارے کے ہاتھ پاؤں تو کام نہیں کرتے اس کے. کہتا نہیں میں ٹھیک ہوں. میں نے کہا اگر ٹھیک ہو تو بہن کا حق کھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ نہ اللہ سے شرم آئی، نہ اس کے رسول سے شرم آئی. یہ تو ہیں وراثت کے ظلم. اور آگے چلیے، اب سیلاب آ گیا ہے ہمارے پنجاب کے، اور صوبہ سرحد میں سیلابی ریلے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ بکھرا ہوا پانی آدمی کیمرے میں نہیں دیکھ سکتا، ایسا لگتا ہے کوئی بلا دھاڑتی ہوئی آ رہی ہے. ہمارے جنگ کے، چنیوٹ کے، گجرانوالہ کے، سیالکوٹ کے، منڈی بہاؤالدین کے، ان علاقوں سے پانی گزر رہا ہے. ابھی اس وقت ہمارے جنگ کے ضلع سے پانی گزر رہا ہے. ہم ذرا نظر تو کریں گے ہو کیا گیا ہے. میں نے بات لیبل کی ہے، لیبل کی. بھائی اس تو ملک کے اوپر ہی لیبل میرے محمد کے کلمے کا لگا ہوا ہے. اس ملک کا لیبل میرے مصطفیٰ کریم کے کلمے کا ہے. اندر ایسا کیا کر دیا کہ آج بادل پھٹ گئے؟ اندر ایسا کیا کر دیا کہ سیلابی ریلے آ گئے؟ اندر ایسا کیا ہو گیا کہ ملک میں ہر طرف تباہی، افراتفری ہے؟ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، صرف حکمران ظالم نہیں ہے، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر چھوٹا یا بڑا ظالم ہے. صرف جائیدادوں، وراثت کی تقسیم کے مسئلے نہیں ہیں. اب سیلاب آیا ہے تو دیکھیے، دیکھ رہے ہیں ویڈیو کیمرہ میں لوگوں کے اربوں کھربوں روپے کے مال پانی کی نظر ہو گئے. وہ کیسا بدبخت ہے جس کو موت دیکھ کر بھی موت یاد نہ آئی. وہ کیسا بدبخت ہے جس کو موت دیکھ کر موت یاد نہ آئی. ان حالات میں بھی اگر کسی کی جانور بھینسیں پانی میں بہہ کر گئی، آگے والے نے سمجھا او ہو مال غنیمت آ گیا، اس نے ان کو اپنے باڑے میں ڈھک دیا. ان حالات میں بھی دیکھ رہا ہے وہ گھر اجڑ گئے، دکانیں اجڑ گئی، بچے ڈوب گئے، عورتیں ڈوب گئی. اور وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اچھا اب تو کافی ساری فصلیں تباہ ہو گئی، اب تو کافی سارے گوداموں میں پانی آ گیا،
تو اب تو دکان پر میں منہ مانگے ریٹ وصول کر سکتا ہوں نا. مسلمانوں بتاؤ کیا یہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے؟ مسلمانوں بتاؤ ایسا ظلم کرنے والوں پر، کلمہ پڑھنے کے بعد محمد عربی کے کلمے سے بغاوت کرنے والوں پر اگر بادل نہیں پھٹیں گے، سلائڈنگ نہیں ہوگی، طوفان نہیں آئیں گے تو اور کیا ہوگا؟ اس لیے سب سے پہلے تو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. یہ وہی پانی ہے جس کو میرے رب نے حکم دیا، موسیٰ پیغمبر کا عصا لگا تو 12 راستے بن گئے. یہ وہی پانی ہے جب فرعون عین درمیان میں پہنچا، اللہ نے حکم دیا، وہ راستے بند ہوئے، پانی واپس آ کے مل گیا، فرعون غرق ہو گیا. یہ پانی کا ایک ایک قطرہ کس کا محتاج ہے؟ بلند آواز سے بتائیں بھائی، کس کا محتاج ہے؟ کس کا محتاج ہے؟ پانی کا ہر قطرہ میرے رب کا محتاج ہے. اے اللہ، ہم بڑے گناہگار ہیں، تیرے نبی کریم کے امتی ہیں، مصطفیٰ کریم کی روتی ہوئی دعاؤں کی برکت سے ہماری توبہ کو قبول فرما. میرے مدنی کریم کی روتی ہوئی دعاؤں کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آنے والی زندگی میں صحیح چال چلنے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہم اجتماعی توبہ نہیں کرتے میرے بھائی، یہ پانیوں کے سیلاب، یہ بارشوں کے سیلاب، یہ طوفان آتے رہیں گے. اور سب سے زیادہ تو اس دل پر برسات کی ضرورت ہے جو سخت ہو چکا ہے. اس دل پر برسات کی ضرورت ہے جو پتھر ہو چکا ہے. بنی اسرائیل کے دل جب سخت ہوئے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ایک پتھر وہ ہے جو تھوڑا سا اللہ کے خوف سے اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے. قرآن کہتا ہے دوسرا پتھر وہ ہے جو تھوڑا ہلتا بھی ہے اور اس میں سے ذرا پانی بھی نکل آتا ہے. اور قرآن کہتا ہے تیسرا پتھر وہ ہے جو پھٹ جاتا ہے اللہ کے خوف سے اور اس کے اندر سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. اور قرآن کہتا ہے توبہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ 3 پتھروں سے بھی زیادہ دل سخت ہو گئے بنی اسرائیل کے. میرے بھائی، نصیحت کی بات سے دل بھی نہ ہلے، نصیحت کی بات سے آنسو بھی نہ نکلے، نصیحت کی بات سے توبہ بھی نہ کرے، نصیحت کی بات سے صحیح چلنے کا ارادہ بھی نہ کرے. بتاؤ پھر اس امت پر پتھروں کی بارش نہ ہو تو کیا ہو؟ میں یقین سے کہتا ہوں اب تک تو چہرے بدل چکے ہوتے، اب تک تو پتھروں کی بارشیں ہو چکی ہوتی، اب تک تو چہرے مسخ ہو چکے ہوتے اگر میرے قبلی والے محمد کی دعائیں نہ ہوتی. یہ تو میرے مدنی کریم کی دعائیں ہیں جن کی وجہ سے بھرم بنا ہوا ہے میرے بھائی. اس لیے میری درخواست ہے سیلاب زدہ علاقوں میں جو لوگ تکلیف سے دوچار ہیں، خیبر پختونخوا میں ہو، پنجاب میں ہو، بلوچستان میں ہو، سندھ میں ہو. میں گزشتہ پرسوں دریائے سندھ کے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا دریا اپنی سابقہ جو رفتار ہے، نہ صرف یہ کہ اس سے اس کا بہاؤ کئی گنا زیادہ ہے بلکہ اس کے پھیلاؤ میں کئی کلومیٹر کا اضافہ ابھی سے ہے، حالانکہ ابھی اس میں دریائے چناب کا پانی آنا باقی ہے. کیا کر سکتے ہیں؟ توبہ کریں میرے بھائی، توبہ کریں. ایک دفعہ تو مل کے سارے پڑھ ہی لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جو لوگ تکلیف میں مبتلا ہیں ان کی مدد کے لیے، جن کو اللہ نے عافیت میں رکھا ہے، ان کی کون سی پانی سے ایسی سلام دعا تھی کہ ان کی طرف نہیں آیا؟ وہ ٹائم گزر گیا جب لوگ کہتے تھے ہمارے علاقے دریاؤں سے دور ہیں، ابھی ہمیں پانی کا خطرہ نہیں، زلزلے کا تو ہے. ابھی بادل عین سر پہ آ کے پھٹتا ہے اور وہ دریاؤں سے کئی گنا بہاؤ اس کا تیز ہوتا ہے. اور یہ وہ بادل پھٹنے کے مناظر ہیں جو اس سے پہلے ہم نے کبھی سنے بھی نہیں، سوچے بھی نہیں. میرے بھائی، سب سے پہلے اجتماعی توبہ کریں. دوسرے نمبر پر جس کے پاس حق ہے اس کو ادا کرو. جب ترازو کے پلڑے برابر تلتے ہیں اللہ کی رحمت ایسے برستی ہے جیسے برسنے کا حق ہے. دنیا میں بہت سے ملک جو مسلمان ہی نہیں سرے سے،
لیکن انصاف کی بنیاد پر کھڑے ہیں، ان کی معیشتوں کو، ان کی زندگیوں کو، ان کے دنیا کے جینے کو اللہ نے آسان کیا۔ حکمرانوں کی سطح پر چاہیے وہ اپنے رویے پر غور کریں، عوام کو چاہیے اپنے رویے پر غور کریں۔ اب جو ہمارے ملک کی سیلابی صورتحال ہے، جو لوگ بچ گئے محفوظ ہیں، میری ان سے درخواست ہے، منبر رسول سے میں ان کو مصطفیٰ کریم کا پیغام دینا چاہتا ہوں، منبر رسول سے، مسجد سے، جو سیلاب کے متاثرہ لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے آؤ۔ یہ تمہارے بھائی ہیں، مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور ان کی مدد کے لیے آپ جائیں گے فلاحی تنظیموں کے ذریعہ، ان کی مدد آپ کریں گے انفرادی طور پر، لیکن دکانداروں، ذخیرہ کرنے والوں، بڑی بڑی تجارتیں بنانے کمانے والوں، یہ پاکستان ملک کی قدر کرو۔ اسی ملک کی وجہ سے اللہ نے تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آج اگر اس کے 2-3 صوبے متاثر ہیں تو اس وقت آپ مال کمانے پہ نظر نہ رکھیں، دعا کمانے پہ نظر رکھیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ متاثرین سیلاب زدگان کے لیے کچھ نہ بن پڑے تو دعا تو کریں گے انشاءاللہ، اور جتنے لوگوں کو اللہ نے اس آفت سے حفاظت میں رکھا ہے وہ ان کے لیے مالی مدد کا، ان کے گھر بنانے کا، ان کے ساتھ تعاون کا، کھانے پینے کا، دوائی کا، ہر طرح سے ان کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت، بھئی ہمارے پنجاب میں تو ختم نبوت کا نعرہ لگے تو آواز بھی بچا کے نہیں رکھی جاتی، ہاتھ بھی فضا میں ضرور لہرائے جاتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، 2 دفعہ جواب دیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ صرف نماز پڑھ لیں منہ قبلے کی طرف، ایسا ہو سکتا ہے کہ صرف حضور کا کلمہ پڑھ لیں اور بات ختم ہو جائے۔ میں نے کہا یہ دونوں باتیں حضور سے پوچھنے چلے، یہ دونوں باتیں حضور سے پوچھنے چلے۔ دنیا کا کوئی شخص جو کہتا ہے وہ ہمارا کعبے کا بھائی ہے، ہمارا کلمے کا بھائی ہے، میں کہتا ہوں بھائی جس کا کلمہ پڑھا ہے اسی سے پوچھتے ہیں، کیا کریں بھائی اس کا؟ جب پوچھنے کے لیے جاؤ گے، آج جاؤ، 1000 سال کے بعد جاؤ، قیامت تک جاؤ، بس سنہری جالیوں پہ کھڑے ہو جانا، پوچھو گے تو صاف جواب ملے گا، بھائی آدھی بات نہ کرو، جو میرے ساتھ ہیں ان کو چھوڑ کر تم میرے ساتھ، جو میرے ساتھ ہیں ان کو چھوڑ کر تم میرے ساتھ، اور میں جس کے حجرے میں آرام کر رہا ہوں تم اس کو ماں بنائے بنا میرے ساتھ، جس کے لیے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا عائشہ مجھ پر تو موت آسان ہو گئی جب پتہ چلا جنت میں تو میری بیوی ہے۔ بھائی اس عائشہ کے بنا، اس ابو بکر کے بنا، اس عمر کے بنا مصطفیٰ کریم سے ملاقات بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی تو بھائی محمدیوں سے بھی کوئی خیر کی توقع نہ رکھے، محمدیوں سے بھی ملاقات کی توقع نہ رکھے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں حالات کو دیکھیں، حالات کو دیکھیں، میں نے کہا جو لوگ حالات کو دیکھ کر کام شروع کرتے ہیں وہ حالات کو دیکھ کر کام ختم بھی کرتے ہیں، جو حالات کو دیکھ کر کام شروع کرتے ہیں حالات بدلتے ہیں ان کا کام بھی بدل جاتا ہے۔ بھائی ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم نے حالات کو دیکھ کر کام شروع نہیں کیا، ہم نے گنبد خضرا کو دیکھ کر کام شروع کیا، اور گنبد خضرا کا 1400 سال پہلے منظر بھی وہی، حق نواز نے آواز اٹھائی تو منظر وہی، احمد بدری شہید ہوئے تو منظر وہی، آج بھی منظر وہی۔ بھائی جب گنبد خضرا کے حالات نہیں بدلے تو میری بات کیسے بدل سکتی ہے؟ گنبد خضرا کے وفادار رہیں گے انشاءاللہ، حضور کے اصحاب کے وفادار رہیں گے انشاءاللہ، حضور کے اہل بیت کے وفادار رہیں گے انشاءاللہ، غزہ کے مظلوموں کی آواز رہیں گے انشاءاللہ، عافیہ کی آواز رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔